ایک بادشاہ نے اعلان کر رکھا تھا کہ جو اچھی بات کرے گا اس کو 400 دینار سونے کے سکے دیے جائیں گے۔ ایک دن بادشاہ رعایا کی دیکھ بھال کرنے نکلا۔ اس نے دیکھا ایک 90 سال کی بوڑھی عورت زیتون کے پودے لگا رہی ہے۔ بادشاہ نے کہا، تم 5-10 سال میں مر جاؤ گی اور یہ درخت 20 سال بعد پھل دیں گے، تو اتنی محنت اور مشقت کیوں کر رہی ہو؟ اور اتنی مشقت کرنے کا کیا فائدہ؟ بوڑھی عورت نے جواباً کہا، بادشاہ سلامت، ہم نے جو پھل کھائے وہ ہمارے بڑوں نے لگائے تھے، اور اب ہم پھل لگا رہے ہیں تاکہ ہماری اولاد کھائے۔ بادشاہ کو اس بوڑھی عورت کی بات بہت زیادہ پسند آئی، اور اس بادشاہ نے فوراً حکم دیا کہ اس بوڑھی خاتون کو 400 دینار دے دیے جائیں۔ جب بوڑھی عورت کو دینار دیے گئے تو وہ مسکرانے لگیں، تو بادشاہ نے ان کی مسکراہٹ کی وجہ معلوم کی اور کہا کہ آپ کیوں مسکرا رہی ہیں؟ اس بوڑھی عورت نے کہا کہ زیتون کے درختوں نے 20 سال بعد پھل دینا تھا، جبکہ مجھے میرا پھل ابھی مل گیا ہے۔ بادشاہ کو اس کی یہ بات بھی بہت اچھی لگی اور فوراً حکم صادر کیا کہ ان کو مزید 400 دینار دیے جائیں۔ جب اس بوڑھی عورت کو مزید 400 دینار دیے گئے تو وہ پھر مسکرانے لگیں۔ بادشاہ نے پھر ان سے معلوم کیا کہ اب آپ کیوں مسکرا رہی ہیں؟ تو ان بوڑھی خاتون نے کہا کہ زیتون کا درخت پورے سال میں صرف ایک بار پھل دیتا ہے، جبکہ میرے درخت نے 2 بار پھل دے دیے ہیں۔ بادشاہ کو ان کی یہ بات بے حد پسند آئی، اور بادشاہ سلامت نے پھر حکم دیا کہ ان خاتون کو مزید 400 دینار دے دیے جائیں۔ اور یہ حکم دینے کے بعد اور 400 دینار ان خاتون کے حوالے کرنے کے بعد بادشاہ سلامت تیزی سے وہاں سے روانہ ہو گئے۔ ساتھ ہی ان کا وزیر بھی موجود تھا۔ جب بادشاہ سلامت تیزی سے وہاں سے نکلے تو وزیر نے بادشاہ سلامت سے عرض کیا کہ حضور، آپ جلدی سے کیوں نکل آئے وہاں سے؟ بادشاہ نے کہا، اگر میں مزید اس عورت کے پاس رہتا تو میرا سارا خزانہ خالی ہو جاتا، مگر عورت کی حکمت بھری باتیں ختم نہیں ہوتی۔ بے شک اچھی بات دل موہ لیتی ہے، نرم رویہ دشمن کو بھی دوست بنا دیتا ہے۔ حکمت بھرا جملہ بادشاہوں کو بھی قریب لے آتا ہے۔ اچھی بات دنیا میں دوست بڑھاتی اور دشمن کم کرتی ہے، آخرت میں ثواب کی کثرت کرتی ہے۔ آخرت میں ثواب کی کثرت اچھی بات سے ہی ہوگی۔ آپ مال و دولت سے سامان خرید سکتے ہیں، مگر دل کی خریداری صرف اچھی بات اور اچھے لہجے سے ہی ہو سکتی ہے۔ وہ ہے نا، زباں شیریں تے ملک گیریں۔ اگر آپ نے اچھے رویے، اچھی زبان، اچھے اخلاق سے کسی سے 2 لفظ بھی بات کر لی تو وہ آپ کا گرویدہ ہو جاتا ہے۔ زندگی میں سب سے قیمتی چیزوں میں سے ایک ہے انسان کا طرز گفتگو اور برتاؤ۔ کسی بھی انسان کے بارے میں پہلا تاثر اس کی باتوں اور رویے سے ہی بنتا ہے۔ نرم گفتار اور اچھے برتاؤ سے انسان نہ صرف دوسروں کے دلوں میں جگہ بناتا ہے بلکہ یہ اس کی شخصیت کو بھی نکھارتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نرم لہجے میں بات کرنا لوگوں کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کرتا ہے اور ہماری زندگی میں سکون اور خوشی لاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ایک بہترین مثال ہے۔ ان کا حسن سلوک، ان کا نرم رویہ، ان کا لوگوں کے ساتھ بیہیو کرنا،
یہ ایک بہترین مثال ہے ہمارے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ایک سے نہایت شفقت اور محبت سے پیش آتے، چاہے کوئی بڑا ہو یا بچہ، ہر ایک سے پیار، محبت اور شفقت سے پیش آتے۔ اسی طرح اگر ایک بچے کے لیے اس کی ماں اور باپ دونوں کا لہجہ اور دونوں کا انداز بہت اہم ہے۔ ایک بچے کی ماں ہمیشہ اس سے نرم لہجے میں بات کرتی ہے، چاہے وہ اس سے کوئی بات کہے یا کسی کام کے لیے کہے۔ ایک دن ایک بچہ تھا جس نے اپنی ماں سے کچھ غلطی کی۔ ماں نے نرمی سے کہا، بیٹا یہ کام تم نے اس طرح کیوں کیا؟ بچہ فوراً سمجھ گیا کہ وہ غلط تھا اور اس نے اپنی غلطی تسلیم کی۔ ماں کا نرم اور محبت بھرا انداز بچے کے دل میں اچھے برتاؤ کی تعلیم دیتا ہے۔ اسی طرح ایک استاد کا رویہ بھی طالب علموں کی شخصیت پر گہرا اثر ڈالتا ہے۔ اگر ایک استاد نرم اور شائستہ انداز میں بات کرے اپنے طالب علموں سے تو وہ طالب علم اپنے استاد کی بات ضرور سنتے ہیں، اور اگر ایک استاد اپنے طالب علموں سے سخت اور کڑوے لہجے میں بات کرے تو طالب علموں کو ان کی صحیح بات بھی غلط محسوس ہوتی ہے۔ نرم گفتار، اچھا برتاؤ اور شائستہ انداز سے بات کرنے کا اثر نہ صرف ہمارے تعلقات پر پڑتا ہے بلکہ یہ ہماری شخصیت کو بھی بہتر بناتا ہے۔ اگر ہم ہمیشہ دوسروں کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں گے تو نہ صرف ہم ان کے دلوں میں جگہ بنائیں گے بلکہ ہماری زندگی میں بھی سکون اور خوشی آئے گی۔ اس کے علاوہ اچھے برتاؤ سے ہم اپنے ارد گرد کے ماحول کو بہتر بنا سکتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور احترام کا رشتہ قائم کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک، سیدھے اور سچے راستے پر چلنے والا بنائے اور ہمیں صحیح باتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔